دوستو، ہومیوپیتھی کے جو ویڈیو چل رہی ہے اس میں ہومیوپیتھی کے میری زندگی پر جو بہت مفید اثرات مرتب ہوئے مختلف بیماریوں میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو آج جو میری ایک معدے کا السر بیماری کی صورت میں ظاہر ہوا تھا، تو اس معدے کے السر میں مجھے جو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اور 3-4 مہینے میرے بڑے مشکل سے گزرے، تو اور ان حالات میں جو کیفیات گزری اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر جو علاج میں فائدہ ہوا، میں نے یہ ویڈیو ترتیب دینے کی کوشش کی ہے۔ تو میری زندگی میں ہومیوپیتھی ادویات اور طریقے علاج کے بعض بیماریوں کے وقت بہت مفید اثرات مرتب ہوئے۔ قبل اس کے کہ میں تفصیل میں جاؤں، آپ کی خدمت میں درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ آپ کو نوٹیفیکیشن آتے رہیں۔ ہاں، تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ہومیوپیتھی کے میری زندگی میں پیش آنے والی بعض بیماریوں میں بہت مفید اثرات ہوئے ہیں۔ ان میں جو ایک بہت ہی مفید ثابت ہوئی وہ معدہ کا السر ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ایک دفعہ کراچی گیا، وہاں بکثرت چکن کا گوشت اور کباب کے استعمال سے مجھے معدہ کا السر ہو گیا۔ میں پنجاب میں واپس اپنے گھر آیا تو اکثر طبیعت خراب ہونے لگی۔ مجھے اس وقت معدے کے السر کا بالکل پتہ نہیں تھا، مگر مجھے کئی دفعہ ہسپتال میں ایمرجنسی طور پر بھی جانا پڑ گیا، یہاں تک کہ آدھی رات کو بھی جانا پڑا۔ ہر دفعہ ECG ہوتی۔ بالآخر 1.5-2 ماہ بعد میں نے ایک معروف ڈاکٹر کو ساری تفصیل لکھی اور یہ میں نے خدشہ ظاہر کیا کہ مجھے دل کا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو انہوں نے مجھے معدے کے السر کا نسخہ بھیج دیا۔ وہ میں نے جو ہی شروع کیا تو 3-4 دنوں بعد ہی نمایاں فرق محسوس ہونے لگا۔ پھر خدا تعالیٰ نے فضل کیا تو 3-4 ہفتہ میں ہی مکمل شفا یاب بھی ہو گیا۔ اب آتے ہیں کہ معدہ کے السر کی علامات جو مجھ پر گزرتی رہیں وہ بتاتا ہوں۔ جب السر کا زور تھا تو اکثر طبیعت کی خرابی کے وقت خاص کر سینے پر دباؤ اس طرح پڑتا کہ ساری چھاتی میں کھچاؤ ہونا، اور محسوس یہ ہوتا تھا کہ جس طرح رسیوں کو کھینچا جا رہا ہو۔ دوسرے دل کی گھبراہٹ، تیسرے دل کی ایسی کمزوری کہ نڈال ہو جانا، چوتھے کندھوں میں دباؤ، گردن سے ریڑھ کی ہڈی کی طرف درد نہیں مگر گیس کے دباؤ کا احساس، پانچویں بائیں بازو میں بھی شدید تھکاوٹ سی محسوس ہونا، چھٹی بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے پورے ایسے محسوس ہوتے تھے گویا لکڑی وغیرہ کے ہیں اور خشک سے محسوس ہوتے تھے۔ اس میں خاص علامت یہ تھی کہ رات کو سوتے ہوئے جو ہی آنکھ لگتی تو فوراً شدید کمزوری کا حملہ ہوتا اور پھر سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا ہونے لگا ہے۔ بولنے کی ہمت بھی نہیں رہتی تھی کہ کسی کو بلاؤں کہ پانی یا دوا دے دے، اور یہ احساس شدت سے ہوتا تھا کہ شاید آخری وقت تو نہیں آ گیا، اور ہوا بھی خارج نہیں ہوتی تھی۔ ان علامات میں ڈاکٹر صاحب کے نسخہ نے بہت اچھا اثر کیا۔ یہ وہ علامات ہیں جو میں نے اپنے اوپر گزرنے والی کیفیات کا مشاہدہ کر کے لکھی ہیں۔ ان علامات سے ملتے جلتے جتنے بھی مریضوں نے یہ نسخہ جو مجھے ڈاکٹر صاحب نے بھیجا ہے لوگوں کو بکثرت فائدہ دیتا رہا۔ ہاں، تو آپ کو خیال ضرور آ رہا ہوگا کہ وہ کون سا نسخہ ہے۔
تو وہ نسخہ ہے مرکسال 1000 طاقت میں، یہ ہفتہ وار اس کی ایک خوراک کھائی جانی ہے۔ نمبر 2 آرسینیکم البم، نمبر 3 بیلاڈونا، نمبر 4 کولوسینتھ۔ یہ آرسینیکم، بیلاڈونا اور کولوسینتھ، یہ تینوں جو دوائیاں ہیں یہ 30 طاقت میں ہیں، 30 طاقت میں، اور یہ روزانہ 3 دفعہ کھانی ہے۔ اور یہ تینوں دوائیں ملا کر صبح دوپہر شام استعمال کرنے کے انتہائی مفید اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ میں آئندہ بھی اگلی ویڈیوز میں اپنی زندگی میں اپنی ذات پر ہومیوپیتھی ادویات کے مفید اثرات کے متعلق ذکر کرتا رہوں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ایسی علامات سے دوچار ہوں تو اپنے معالج ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوائیں استعمال کریں، کیونکہ یہ دوائیں آپ کے معالج کے متبادل نہیں ہو سکتی۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کریں، کیونکہ آپ کی رائے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو امید ہے آپ ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں گے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ تو امید ہے آپ کا تعاون جاری رہے گا۔ خدا حافظ، اگلی ویڈیو تک کے لیے پھر آپ سے ملیں گے۔